ولو کرہ الکافرون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ وفی مقام آخر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مقتدر محترم معزز علماء کرام، امام و خطیب مسجد حاضہ، سامعین، حاضرین، ناظرین، بزرگ و دوستو بھائیو، صمیم قلب نال مبارکباد پیش کردہ ہمیں اس مسجد کی انتظامیہ نو اور پروگرام کی مجلس منتظمہ جنہوں نے یوم عاشور دیاں مقدس ساعتاں دے اندر نواب کربلا دے ذکر دی محفل نو سجانے دا اہتمام کیتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے رب کائنات تہاڈی میری حاضری کو قبول فرما کے اسانوں کچھ سوچنے، کچھ سننے، کچھ سمجھنے اور پھر اپنے افکار نو، اپنی زندگی نو انہاں حسین تعلیمات دے سانچے دے اندر ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین۔ گرامی قدر سامعین، قلندر لاہوری حکیم الامت مفکر اسلام مصور پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی روایات کے مطابق ایک بڑی معنی خیز گل کی ہے جی تواڈے نال شیئر کر کے
میں اس نو اپنی گفتگو دا ایرا بنا کے اسے سے تھوڑی جہی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جس کے تناظر دے اندر میں تھوڑے سامنے مسلمانوں کی سابقہ تاریخ دیاں درخشاں روایات رکھنی اور حال دا تذکرہ بھی کرنا ہے تو مستقبل دے بارے کچھ سوچنا بھی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں ستی ساکار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستی ساکار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار اولا بھی۔ اقبال فرماتا ہے اصل دین شرار اولا بھی چراغ مصطفی نال الجھدا آیا ہے۔ اصل دین تو کوئی الجھ یہ لڑائی یہ چشمہ اور یہ ٹکر حق تے باطل دی اصل دین تو آیا ہے۔ قصہ آدم ابلیس ہو، قصہ آدم و ابلیس یا طوفان نوح، توجہ بیان کرنی یا ابراہیم و نمرود دا واقعہ، یا موسیٰ و فرعون دی نبرد آزمائی، ساری کی ساری یہ سابقہ تاریخ دستی ہے کہ شرار اولا بھی ہمیشہ چراغ مصطفی نال الجھدا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، فرمایا ایک کیچا دل جو منہ دے پھوکیاں نال کہ اللہ کا نور بجھانے سے، فرمایا واللہ متم نورہ، فرمایا اللہ اپنے نور کی تکمیل کرے سی، ولو کرہ الکافرون، باویں کافرانوں چنگی گل نہ بھی لگے لیکن اللہ اپنے نور دی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اچھی بولتا ذرا سبحان اللہ۔ اردو کا ایک اور شاعر آتا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی ہر حرکت پہ خندقان، نور خدا ہے کفر کی ہر حرکت پہ خندقان، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ حق اور باطل کی ٹکر اور مارکا آ رہا ہے، اصل تو آ رہی ہے، ازل سے تا امروز آج تک ہے۔ اس امروز کا معنی ہوتا ہے آج ٹوڈے، لیکن اس امروز کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے کہ آج جڑا آنے والا کل ہے اس بھی آج پڑھنا ہے۔ یہ شعر اس سے بھی منطبق ہے، آنے والے سارے حالات کے تقاضے ہوئے پورا کر رہے ہیں اور اپیل کر رہی ہے اصل سے دائم روز، کیونکہ ہر کل آج بن رہا ہے اور ہر آج کل بن رہا ہے۔ جڑا آج دمی کل بن جا سی اس ہویا کل تے آمن والا کل دمی آج بن جا سی۔ یہ جو ماضی حال کے استقبال ہے، فرماتے اصل تو لگ کے آج تک یعنی قیامت کی صبح تک ہفتے باطل کی ٹکر رہی اور قیامت تک رہی ہے۔
چراغ مصطفی سے شرار مولا کی ہر دور ہے توجہ چاہاں باطل جدا نہیں آیا یزید کے روح کے چاہیا ہے حق جدا نہیں آیا ہے حسین کے روح کے چاہیا ہے یزید یا یزیدی کیا ایک بندے کا نام ہے ایک کردار کا نام توجہ اور حسین اور حسینی جدگی کسی ایک شخصیت کا نام ہے ایک کردار کا نام جی بولتا ذرا سبحان اللہ یہ دو مخالف متضاد قوتوں کا نام ہے حسین حق کا دوسرا نام حسینیت ہے اور باطل کا دوسرا نام یزیدیت ہے باطل نویاں شکل چاہتا ہے روپ بٹا کے آیا ہے نمرود روپ ان کے باطل آیا رب کائنات نے ابراہیم کو بھیجا حق نے بھیجا ابراہیم کی شکل کہ جا باطل کو ٹکر دے اچھی بولتا ذرا سبحان اللہ سینے کا زور لا کے کہ باطل فرعون کا چولہا پا کے آیا فرعون کے روپ میں آیا ہے رب کائنات نے حق کی شکل کے اندر حضرت موسیٰ کو بھیجا کہ جا باطل پورے کر لو فرنا خدائی دعویٰ کر کے آ گئی جا میری توحید کا درس دے اور سارے نبیوں کا نغمہ ہی ہو رہی ہے کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے مراہیب کی تلاش ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی ریاستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ اور یہ نغمہ فصل گلو نالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ ہر دور دے اندر باطل نویاں شکل چاہیا ہے حق والے جمتے رہے اچھا باطل عرب دے ایک سال کے اندر باطل آیا ابو جہل کے روپ میں حق آیا محمدی شکل لائے کے جی بولتا ذرا سبحان اللہ ابو لہبی شرار آیا چراغ مصطفی آیا خود نور آ گئے نور کی تکمیل کان ٹکر نہیں پھر ایک ٹکر نہیں کدی بدر کدی احد کدی خندق کدی حنین لیکن برانی کے سامنے سلام ہے اہل حق میں سلیوٹ ہے حق میں پرستان سلام وفا اور ارمغانی حقیقت اور حدیث تحصیل اور نفس تبریک ہے انہا لوگا کان جنہ 311 دے کل میرے حضور کچھ دے پہن قریش مکہ مدینے سے چڑھائی کرنا چاہتے ہیں میرے صحابہ کا نبی خیال ہے صحابہ کرام عرض کرتے سونے قریش مکہ تک بنتے اسی آگے چکندر دا آنکھو اسی نہ رکھے جو وہ دسرا سبحان اللہ یا رسول اللہ پانی چکاک مارن کا رکھو ابو بکر حاضر عمر حاضر عثمان حاضر علی حاضر طلع زبیر حاضر عبد الرحمن ابن عوف حاضر ابو عبیدہ بن الجراح حاضر سعد و سعید و زید بلال و سلمان حضور کے سارے صحابہ یہ حق کی تصویر لے کے آئے حق آیا اللہ کی شکل کے اندر خداوند ذو جلال نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فرمایا محمد اللہ کے رسول ہے اور کہڑے کہڑے لوگ میرے محمد کے نام ہیں کافر تو ساتھ آپس سے پیار کریں گے بارے کا ترجمہ کرنے ہو ہلکا یادا تو بڑے شخص کی طرح نر رسم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے وہ 311 توجہ ہے دو بھرا آ گئے محبت کے بعد ایک دلی قربانیاں کی داستان ہے لوگوں یہ بڑی پرانی
لازوال دی داستان اقبال آدھر غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم. یہ حرم کی داستان، حرم کے تحفظ کی داستان، پاسبانی یہ حرم کی کہانی. تو غریب بھی ہے، رنگین بھی ہے، سادہ بھی ہے. نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل. یہ اتھو قربانیاں کی لازوال داستان ہوئی ہے. جڑی کدی ابراہیم تے نمرود، کدی موسیٰ و فرعون، کدی ابو لہب و محمد، کدی بدر و احد و خندق و حنین. اقبال ہے کھول مقام تے جاتے ہیں صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. عشق کی ہوا ہمیں نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ مصطفیٰ. محبت سے معاذ دو برائے سن 2 ہجری. ذرا عشق علیہ کی کہانی سنیں. عشق علیہ کتھے کتھے داستانہ رقم نہیں کی دیا. خدا دی قسم ہے وہ ان وچ تحریراں وہ لکھ گئے جڑیاں زمانے دے کھرچاں نال کھرچیدیاں ہیں، جڑیاں کسے دے وٹاور نال مٹدیاں ہیں، جڑیاں کسے دے گٹاور نال کٹدیاں ہیں. کوئی کردو غبار نال گدرا کرن دی کوشش کرے، جڑیاں میں لکھن کے سامنے آ جاندیاں. 2 بلا محبت سے معاذ سونیاں سانو نال لے جاؤ، سانو نال لے جاؤ. حضور فرماتے ہیں چھوٹی عمر ران لیو پھر صحیح، پھر صحیح. توجہ ضد کر رہا نہیں سونے اسی آنا ہے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اپنے نور کو پورا کر سی بھاوے کافروں کو ناپسند کیوں نہ ہوئے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ کچن دل کے منہ تے پھوکے نہ نور متجسی نہیں. اسی اس نور کی تکمیل کرنی کیویں کرنی ہے وہ تے ظاہری اسباب اور وسائل کے بنے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے جاؤ. حضور فرمایا نہیں پھر صحیح، ہماری عمر چھوٹے ہو. توجہ ہے. آج کل دو بیان کے اندر یا رسول اللہ سکھا بھی نہیں آئے. اس لیے امی ساڈی روٹیاں پکاون کان چولہے چ اگ بلیندی ہے نا، وہ پہلے چھوٹیاں چھوٹیاں پڑکاں کٹھیاں کریں دی ہے. انہاں پڑکاں نو اگ لین دی ہے، انہاں نو اگ جلدی لگدی ہے، مڑ بڑی لکڑ سٹ کے چولہا پین دی ہے. یا رسول اللہ چلو اور کچھ نہ کر سکے تو جنگ کا میدان گرم تک کیوں دے کم آئے کے ساتھ سنو لے جاؤ. حضور جس نے فرد محبت رکھی، شوق شہادت رکھی. اقبال آتے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. مومن کا مطلوب کے مقصود کے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائے. مومن مال غنیمت کا نہیں جاتا، مومن کشور کشائی کا نہیں جاتا. مومن تا شہید ہو کے رب کے جلوے کی جھلک دیکھا جاتا. تو پھر سما ہو یا سما اقتل، سما ہو یا سما اقتل دی کفی کا کی تو گزرم کی تمنا کر جائے کے جاتا ہے کہ میں جیوا مر بنا، مر جیوا مر بنا، مر جیوا مر بنا. انہیں جیتا نہیں تیرے نام سے پر پڑتا نہیں، حیات جاویدہ پڑتا نہیں. توجہ ہے. حضور مسکرائے مرشد بھائی. یہ داستان بڑی پرانی ہے، یہ آغاز بڑا پرانا ہے. کچھ بولتا ذرا سبحان اللہ. جاؤ تک بہت گئی تو پھر کام نہیں آئے بھائی انہوں توڑے آپ توڑ کر چڑھایا. کچھ بولتا ذرا سبحان اللہ. لوگوں رب کعبہ کی قسم کربلا کی جنگ نے 2 شہزادیاں کی جنگ نہ رکھی. حق تے باطل دا مارتا ہی جنت تے 200 دا فیصلہ ہی حسین کے قد کا تیری دنیا قربانیاں دا بھار. حسین کول توحید دا مٹکا اگلیاں لبا لبا بھر کے پہنچایا ہے. خدا دی قسم حسین ایک قطرہ مٹیواں نہیں دیتا. قوم نو پورا نہ پایا ہے کہ اگلیاں بھریا ہے. میں بھرے ہویا بیٹیا نہیں تواڈے ہاتھ نہ پائی. کام دے دساں. حضور مسکرائے فرمایا محبت تو بڑا ہے، چلو تو آ جا.
چھوٹے بلا آواز دیکھیا یہ جی بگڑی تو بن گئی میں تو شہادت تو رہ گیا توجہ کریا لوگوں میں تو رہ گیا اس میدان کارزار 10 عشق و وفا کی داستان ختم کروں تو میں تو پوچھا رہ گیا وہ عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت نو لے جاندے ہو تو مینوں کیوں نہیں حضور فرمایا تو چھوٹا ہے عرض کیتا حضور کشتی کرا لو جو میں انہوں اٹھا نہیں مڑ تو میں حقدار ہاں انہوں دی گیتڑیاں گئے انہوں دی کھیچر گئے انہوں دی کوشش اور مسائل کے کبیرہ گئے حضور کے قدمہ تو وار غریبان دی مثال کو منتقل واقع نہ سکتا ہے زد کر رہے ہیں بار بار اشراق کر رہے ہیں حضور کشتی کرا لو آپ مسکرائے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ سبحان اللہ اور چھوٹا بھرا بڑھیرے نو کھانے چاہتا ہے منہ تو چونی ہی گیا ہے میں نے رہا ہی نہیں اچھی بولتے پھر سبحان اللہ چھوٹا بھرا آتا معاذ محبت دعا آتا محمد بھائی میں نے پورا اعتراف ہے تیرے کر سر میرے نال اتر کرے تو میرے نالوں پہلوانی کی جائے رہے کچھ کی دفعہ تو جاننا میں تو نہیں جانتا لیکن بھائی اللہ کا نام آج ہر ڈائی مالک دا میں اٹھا بھی نہ پڑیا آج کہتے ہیں ان لوگوں کہیں کہ نہیں پتہ بھی کہتے ہوتا ہے نگاہ نبوت پر حضور سارا کچھ دیکھ رہے ہیں وہ کان سرگوشی کرتا ہے دو طرح فن کرتب تے دکھائے محبت چوتھے کرتب تے محبت چاروں شانے چت گر گیا چھوٹا بھلا بات سینے سے چڑھ کے ماں کھڑی کر کے جاتا ہے حضور ہن تو میں حقدار جو بولتا سرا سبحان اللہ سینے تو زور دا تو کہتا سرا سبحان اللہ اللہ متم منو نہیں ولو کری حل کافرون لوگوں سن رکھو اے وہ تو بلا ہے محمد عباس کتنا پتا سے میدان کے اندر اس امت کے سب تو بڑے وقت اس امت کے سب تو بڑے فرعون ابو جہل سے باہر کاٹے اور جہنم حاصل کی یہ دو بھلا ہیں محمد عباس جنہ ابو جہل میدان بدر کے اندر عبد الرحمن ابن عوف کو پوچھتے ہیں چاچا ابو جہل کیا ہے عبد الرحمن ابن عوف آدھر بالا دے منہ ابو جہل کا نام سن کے میں حیران ہو گیا وہاں کھوکے عرب کا مشہور جری پہلوان جڑا تکبر کا گھمنڈ کا بہت بڑا مہار یہ لوگ کیا وہ آدھر بیٹا تو سیرو لوگ پوچھتے ہو آدھر سنیا ہے حضور نگالی دے رہا ہے میرا پتر دینا تو ہے پر تسی کے کرے سو توجہ تو میں پھر آدھر چاچو عبد الرحمن کرتے ہو اشارہ کر کے دسنا کام میں نتیجہ تیرے سامنے آ جاتا اقبال آدھر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیر لوٹے واپس میں کسی اور شاعر تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو ان کا شکتی ہے کردوں سے قطار اندر قطار اب میں آدن آج بھی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری مدد کا مدد سکتا ان دو بالا پھراما جڑے لڑ مڑ کے آیا جڑے محنت کھیچا نہ رہا ہے انہا ابو جہل اٹھایا ہے یہ کسی سے تک نہیں وہ چاہے تو چڑیاں تو آج کیونکہ واللہ متم نورہی ولو کری ہر کافر کافر پاؤں کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں اللہ اپنے نور کی تکمیل کرے گرامی کے سامعین میں ساریاں داستانات اجمالی طور پہ گفتگو کرا وقت بڑا درکار ہے تاڑیاں مصروفیات بھائی میرے پورا پاس ہے میں بھی ایک سفر کرنا ہے میں ذرا اختصار کرتا بدر تو ہدا ہو قربانیاں دی داستان سبحان اللہ توجہ کریا کرے یار سبحان اللہ عمر ابن عبد للکارتا ہے حضور نو للکارتا ہے کمینہ عرب کا مشہور پہلوان آتا جا محمد حال میں مبارز ہے اے محمد کوئی ہے ہی جوان تا پیڑے چکا کوئی ہے ہی جوان تا پیڑے چکا عمر ابن عبد وقت تو ملک ڈرتا ہے بندے دا نام سن کے ڈرتے ہیں کوئی ہے ہی پروان تا پیڑے چکا حضور اپنے صحابہ دے مجمع تے نظر ڈالائے
کہیں کرنا علی حضور کی زبان جو کوئی نہ نکلیا نہیں، علی کھڑے ہو غریب و شادہ کی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، اور بات چلا رہی ہے عمر ابن عبد الود کی شکل ہے، حق آگی علی کی شکل ہے، علی عرض کرتے حضور میرے ہوندیاں پورا طرح دیکھا دی لوگ کے لیے میرے اشارہ کرتا ہے، فرمایا تو جا مولا علی چلے پوری شان شجاعت نال، مصطفیٰ دا ویر شوہر بطول داماد رسول مولا کائنات مولا مرتضی باب شہر باب دار حکمت شاہ مرزا شیر گزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ ذوالفقار صاحب ذوالفقار جا رہے ہیں، شاہ مرزا جا رہی ہے، شیر گزدہ جا رہی ہے، پروردگار کی قوت بنتے جا رہی ہے، اقبال آدن ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری و کار کشاو کا ہاتھ، اے ید اللہ کے حقہ والا جا رہی ہے، اے غالب بھی ہے کار آفری بھی ہے کار کشا بھی ہے کار خواب بھی ہے، پوری شان شجاعت نال مولا علی چلے عمر ابن عبد الود دے حضور علی کا نخرہ ویکھیا پیڑے چ نخرہ جیسے کہ بولتا ذرا سبحان اللہ، دشمن کے سامنے سینہ تان کے ٹرنا جیسے اٹھے بڑیائی دکھانا جیسے مولا علی کا نخرہ ویکھیا پروانہ اللہ حضور خوش ہوئے کہ بولتا ذرا سبحان اللہ کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کافروں کو بھاوے ناپسند ہے اللہ اپنے نور کی تکمیل کر رہا ہے۔ مولا علی ٹرے توجہ، حضور نے فرمایا لوگوں دیکھو دیکھو کوئی کفر کے مقابلے کل ایمان جا رہے، کوئی کفر کے مقابلے کل ایمان جا رہے، میں تو نہ ہر کسی کے کول ایمان ہے اور اس خود ایمان نہیں، علی صرف صاحب ایمان نہیں خود بھی ایمان ہے، سبحان اللہ، اچھی بولتے ذرا سبحان اللہ، کوئی کفر کے مقابلے کل ایمان جا رہے ہیں، بات جب آیا عمر ابن عبد الود دے روپ وچ، حق آیا علی دے روپ وچ، اچھی بولتے ذرا سبحان اللہ، پھر خیبر پھر کموس، بات جب آیا مرحب دے روپ وچ، اگلی دوار ایک بندہ روڈا تے نکلے ہو جائی تو مجھے آدھے بیان ہو جا کہ مرحب آ گیا، میں آکھا کو پڑھ لو شجرہ کی دے جارہ لایا نہیں، اب پنجاب ہوش جس لے نائے لوگ نکلے آئے، اس لے وزیر آدھا پھر مرحب آ گیا، میں آکھا کو خبر لائے چیتست ہیں مرحب تو یہودی آئی، اصل تو تو مسلمان سمجھی بدی آسے تو اگر شجرہ تک نہیں ہو جا اور بات چل آئے مرحب رابط شیر نہیں آکے فیصلہ باد آلے نواز شریف نکلے آتا اکے مرحب آ گیا، بات چل مرحب کے روح پہ چاہیا ہے، حق علی کے روح پہ چاہیا ہے، پھر بات چل اس مرحب کے روح پہ چاہیا ہے، حق ممتاز قادری کے روح پہ چاہیا ہے، مجھے بولتا سرا سبحان اللہ، وقت دے شزید کے روح پہ وقت نہ گئے، دیکھو حق ممتاز قادری کے روح لوگوں ایک داستان لازوان ہے، بے مثل ہے، بے نظیر ہے، بے مثال ہے، مرحبا ہے، کوئی تو میرے نہیں ہوں اور میں کل میں ٹھنڈا ہوتے ہاتھ چلے سام جڑا اللہ رسول اور پیار کریں ہے، اللہ رسول اور جلال پیار کریں ہے، این علی حضور دوئے دے یادن علی کی تھے عرض کیتا حضور اب کی خرابے دے اشوب چشم مبتلائن، فرمایا لائق آؤ، علی آ گئے، حضور دعا میں دہانا کھیتا لایا تو جھنڈا نہ پایا، کیا اللہ فتح تیرے ہاتھ رکھی ہوئی ہے، اب کی زندگی پر ہون کبھی خراب نہ ہوتے ہیں، لعا پہ دہانے مصطفیٰ لگا مولا کائنات فرمانتے رب کعبہ کی قسم ہے زندگی بھر کبھی اب کی خراب نہیں ہویا، مولا علی چلے توجہ مرحب میں کہتا ہے مان نامتا کون ہے تو میرے مقابلے مولا علی یادن آنا علی میں علی ہوں توجہ کرے آئے آنا علی میں علی ہوں مرحبا دے
کچھ خیال نہ لاویں، مینوں پورا عرب جانتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا مینوں عرب بھی جانتا ہے، عجم بھی جانتا ہے۔ آپ فرمایا مینوں انسان بھی جانتے ہیں، جن بھی جانتے ہیں، مینوں رب کی ہر مخلوق جانتی ہے۔ ابو مرحبا دا سمیت امی مرحبا، خیال نہ لاویں علی، میری ماں میرا نام مرحب رکھیا ہے۔ مرحبا وقت جڑا لڑے چنگا، جنگ جو چنگا، ڈٹر ڈرے بہادر ہوئے۔ مولا علی اگوا دن تو تیاری کر لے، سمیت امی حیدرا، میری ماں میرا نام حیدر۔ ستی سکار رہا ہے ازل سے قائم رو، چراغ مصطفی سے شرار رہبی، اور غریب و سادہ ہو رکھتی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین۔ ابتدا ہے اسماعیل، قربانی چلی، سفر کردی توجہ، حضور کا وصال ہویا، وصال تو بعد مسلح دا وارث ابو بکر بنیا۔ اچھی بولتے ذرا، خلیفہ بلا فاصل، رازدار نبوت، مزاج آشکار نبوت آئے، باتیں لایا اس حق کے سامنے مسلمہ کے ساتھ کے روح پہ اس جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیتا۔ ابو بکر کو کیڑی سے اوکھ لائی کہ ابو بکر تے نہیں گری۔ مرتدین دا فتنہ، منکرین زکات کا وکھرا، جھوٹے مدعی جان نبوت وکھرے۔ مسلمہ کا ساتھ 30,000 کا لشکر لے کے آیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا خالد ابن ولید ایسے کمینے کا سبق سکھا۔ اچھی بولتے ذرا سبحان اللہ۔ حضرت خالد ابن ولید نے لشکر لے کے یا محمد آدھے نعرے لہندے گئے۔ البدایہ والنہایہ دی اندر حافظ امام کو دین ابن کثیر لکھتے ہیں، دمشقی نام پر عالم اسلام کا مورخ لکھتا ہے خالد ابن ولید اللہ کی تلوار مسلمہ کے ساتھ کے مقابلے سے گئے، جنگ نہ پہ جیتی ہوئے، توجہ کرو، جنگ نہ پہ جیتی ہوئے، ادلے بھی یقین اللہ اکبر، ادلے بھی یقین اللہ اکبر۔ وہ سمجھ نہ لگے تکبیر کا نعرہ سچا کہندا کوڑا کہندا، کیونکہ مسلمہ کے ساتھ منن والے بھی اللہ کا منندے ہیں، کہ حضور دے منن والے تو نہیں منندے اللہ۔ دو میں یقین اللہ اکبر، لوگ بڑے کٹھے ہیں، ون نہ ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید پریشان ہو گئے کہ ون کیویں کری، اپنا کون ہے پرایا کون؟ آپ نے بندہ بھیجیا دار الخلافہ مدینہ دے اندر خلیفہ وقت دے کول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کول حضور بڑی او کھٹ پائے گئے نا، ون نہیں ہوندی پئی اپنا کون ہے پرایا کون ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا مسئلہ کہ دونوں پاس واللہ اکبر کا نعرہ لگتا ہے، فرمایا خالد اپنی جماعت کا نعرہ چینج کر، جی بولتے ذرا محبت اور کہتے نعرہ تبدیل کر۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت صدیق اکبر نے ڈکٹیشن بھیجی، فرمایا او آپ سے اللہ تسی کہو یا محمد یا محمد، ایتی پنجابی ہے یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ کا نام تو نہ لینا ہے پر رسالت کا نعرہ تو نہ مارنا، تو تسی رسالت کا نعرہ مارو پتہ لگ جاسی تکبیر کا نعرہ سچا تے پورا تصدیق کے معیار کے پاک کے بھر دے دی قیامت کی صبح تک۔ حضرت صدیق اکبر نے تکبیر کا نعرہ کیسے نہ ہوئے، رسالت کا نعرہ نہ ہو، لگ پتہ جاسی تکبیر کا نعرہ سچا دینا پورا۔ حضرت خالد بن ولید نے جواب کو آخیا تشیت کو یا محمد یا محمد یا محمد، اور ونڈ ہو گئی۔ وہ دیارے صرف تکبیر کا نعرہ مارے نہیں رسالت کا مارے۔ فرمایا جو یہ رسالت کو بغیر تکبیر کا نعرہ مرے تے پہنتے ہیں کچھ نہیں آؤ، گاجر مولی کی طرح کٹ کے خدا دی قسم ہے باطل نو دبا دیتا، حق کا سر فخر میں بلند کر دیا۔ نور خدا ہے کفر کی ہر حرکت پہ ہر نظر، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، کیسے کسرا للکاریا باطل دے روپ پہ خالد ابن ولید عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مصر والے اندر عمر کے نراز کو کھلیا،
ایران دے صادق دے ابھی وقاص نو گلیا کہ باطل آ گیا ہے اور کیسا تے کس طرح دے روپ میں جاؤ حق دیا سچیاں تصویراں بن کے جاؤ دور فاروقی دے اندر مصری فتح ہو رہی ہے ایرانی فتح ہو رہی ہے اے شجاع کوچم تو تک رستہ عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کا رقبہ اسلامی سلطنت میں داخل کر رہے ہیں لوگوں باطل آیا باقیہ کے روپ میں حق آیا عثمانی روپ میں باطل آیا خاجیہ کے روپ میں حق آیا علی مرتضیٰ کی تصویر میں دور گزرتے گئے حق کے باطل کی ٹکر رہی باطل آیا یزید کے روپ میں توجہ کرے اللہ تعالیٰ نے قدرت نے حجت تمام کران حسین نو بھیجا اونچی بول کر ذرا سبحان اللہ نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل جس امتحان اور قربانیاں کا آغاز حضرت اسماعیل تو آئی اور قربانی کی حجت تمام ہوئی 10 محرم الحرام 61 ہجری میدان کربلا کے اندر لوگوں تو بچو 2 محرم مولا حسین میدان کربلا کے اندر آئے 2 تو 9 محرم کی شام تک مذاکرات رہے 7 نو پانی بندی نہ کمینیاں کیتا ہے 9 دے 10 درمیانی رات تک مذاکرات ہے عمر ابن سعد پچھلی رات کو نہیں گزری ہے اس رات کی یاد ہے حسین کا 2 آپشن ہے توجہ کرے یا بیعت یا جنگ اور امام حسین مدینہ طیبہ چو جنگ دے ارادے نال آئے اہل سنت کے نزدیک 150 خط کوفے چ گیا اہل تشیع کے نزدیک 18,000 خط کوفے چ گیا آپ کا خطاں دا ہونا دینا آپ کا بلی وارث بن کے آیا اہل کوفہ تے جنگ کا آئے نے ارادہ ہی نہیں جانتا لوگوں جو جنگ کے ارادے نال آوے اٹھے ماں دے پتر نال ہے ذرا جنگ کی نیت نال آوے وہ حرم نو نال ہے اور عزت ماں جنہاں تے تو پتیاں دی شکتی کما یا قرآن دے وے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں آنا یزید پلیتی ہے اور یزیدی کے بھی پلیتی ہے کوئی پلیتی پتیاں دے نیڑے آ سکتی ہے اچھی بول کر سنا سبحان اللہ ویطہرکم تطہیرا جنہاں دی عزت و عصمت جنہاں دے تقدس اور پاکیزگی یہ گواہ کا قرآن دے گے انہوں نے حسین نال ہے بیعت یا جنگ ایک یزیدیاں کے دیکھے ہمارے اپنے ساتھ رضیہ میں پانی ایک سے 7 محرم راہ بن گئے آج 9 کے دار درمیانی رات آ گئی یہ بیویاں دے نال ہیں چھوٹے چھوٹے بال دے نال 6 ماہ دا معصوم بھی نال نہیں بدا تے ہن اے بیعت کریندا ہی کریندا امام حسین نے فرمایا میرے کے ساتھ گل ہے تو جتنے ظلم بساؤنے بسا لا تے جو تیری آخری نیت ہے پوری کر رہا ہے میں حسین ہوں جی بول دے یہ میرا تعارف میرے کو پوچھیں کہ حسن میرا بڑا گرا ہے فاطمہ الزہرا دا میں بیٹا ہوں علی المرتضیٰ دا رخت جگارا خدیجہ میری نانی یہی ہے اور نبیہ کا سردار میرا نانا ہے میں عام شجرہ یا تعارف نہیں رکھتا تو کی جاننا ہے جو اس پردیس اور خریب الوطنی دے اندر تو میرے کو یزید کی بیعت لانے سے فرمایا نہیں کل 10 محرم دا سورج تیرے میرے درمیان فیصلہ کر دے سی توجہ کر یار تو آدھی آمد کا مقصد ہے میرے کو بیعت لینا میری اتنے آمد کا مقصد ہے اسلام دا علوم شریعت کا احیاء نانے دے دین کا تحول نہیں آئے اپنی مقصد میں پورا پانا کل لگ پتہ کا سی جنگ کرنے میں تیاری کر لو حسین تیار ان لوگوں 72 یہ 92 مقابلے دے اندر ان 20,000 لشکر لایا 20,000 لشکر تیاری دیکھو کہ جماعت ہی دیکھو جس میں لڑنا پتہ ہانے بھائی ہکو ہزاراں تے باری ہے پتہ ہانے نا بھی عباس نال ودا ہے پتہ ہانے کہ علی اکبر بھی ہے کہ حیدری خون رکھ دیں کہ علی دلال ہے پاک کرانا ہے شجاعت جنہاں دے گھر دی گئی
شہادت جنہاں دے کر دلیری تے بہادری جنہاں دے کر دیدی حمید تو خیر دی جنہاں میں کھٹی پئی ہوئی ہے انہاں میاں ایک ایک کے مقابلے ہزار ہزار بندہ رکھے ایک ایک کے مقابلے ہزار ہزار بندہ رکھے 20,000 سامنے لے کے آئے لیکن امام حسین ڈگمگائے نہیں وجہ کی ہے بزرگ وجہ ہی آئی حسین تو بڑا اس وقت سیاح کوئی نہیں دانش مند کسی شعور کوئی نہیں سمجھدار تو صاحب بصیرت کوئی نہیں مولا حسین دیکھ رہے جان یہ قربانی پوری کتوں ہے یہ حق والیاں کیویں لے کے آندا ہے یہ دولت ایمان جی ایمان کی دولت ایمان کی دولت شریعت کا ایک پالیسی اور ایجنڈا یہ آغاز کتوں ہوتا ہے اور یہ محافظین نے کتنی جفا کشی ڈال اس کی حفاظت کر کے لایا ہے آج اگر میں اس بڑے ہوئے بھیڑ چھوڑا کل میدان معاشر کے اندر نانے نو کی میں دکھا اگر میرے کو میرے نانے پوچھ لیا تین لواب دہن کی گھٹی پائی آئی کہتی تو تین موڈیاں کے چاہ کے کھلایا ہے کہتی تو لوگوں اگر کنٹرڈکشن نہ ہوئے تخالف اور تضاد نہ ہوئے تو عرض کراں تو جو ہے نا میرے پیارے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اگر توجہ کیا اگر 5 منٹاں واسطے مسئلے حتان مشر بھائی مسئلے حتان تو ہی بیعت کر لیں دے بھائی تو بچاؤ کہ مدینے ہٹنا موڈی ٹھیجا سے یہ بھی ایک راہ ہے انہوں آتے راہ رخصت انہوں کیا آتے راہ رخصت آپ مدینے ہٹتے تو میں آج کل جڑے سجادہ نشین ہیں جنہاں دے کل گدیاں ہیں جنہاں دے کل اولیادیاں گدیاں ہیں تو حسین دے کل کہیں نہ مسلح ہے حسین تو بڑا سجادہ نشین کائنات کوئی نہیں حسین تو بڑا صاحبزادہ کوئی نہیں حسین تو بڑا حضور دی آپ تو بات پیر کوئی نہیں حسین حضور دی گدی تے حضور دے مسلح تے بیٹھ کے حضور دی مسند تے بیٹھ کے حضور دے دربار تے بیٹھ کے ہاتھ وچ ماریا تے چما سکدا نذرانے دیون والے کی چھوڑے ہاتھ چمان والے کی تھوڑے ہونے لیکن حسین نے راہ رخصت نو نہیں اپنایا راہ عزیمت نو اپنایا اقبال آدھر نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ رسم خانقاہ ہی ہے فقط اندو ہو دل گیری حسین ایسی رسم قائم کی تھی ایسا رواج پایا ریت پائی انسانیت تو سر اٹھا کے یہ مندول سکھایا فرمایا اگر میں مسئلیت میں سی تو کم لے جاؤں کل انہوں نے خیرت کا سبق کر دیا کل شجاعت سے دیدی حمیدیت کا دس فرمایا میرے کے ساتھ فکر نہ کر کل تیرے سے میرے درمیان فیصلہ ہو جاسی تو بھی تیاری کرنا ہے اسی بھی تیاری کرنے کے اور لوگوں ہر شاید ہی آمد کا کوئی مقصد ہوتا ہے میری اتنے آمد کا مقصد ہے تقریر کرنا تقریر نہ کر سکتا میں غریب ہے میدان کربلا دے اندر 2 بندے آئے ایک باطل ایک حق باطل آیا توجہ باطل آیا دین نو مٹاون کا حسین آیا دین نو بتاون کا زندگی اور موت ایک آشا نہیں بندہ جیندہ رہے یا نہ جیندہ رہے اس کالیاں کے سامنے گل نہیں پائے بندہ اتنے لگا بنتے یا نہ بن جائے اقبال آدم تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی بلکہ صوفیات منہ تو قبلان تو منہ تو ماتا مرنے سے پہلے کنا مرا کی پہلے مرے کوئی تاکہ آگے ہم میدان کربلا دے اندر یزیدیت کا مقصد یہ ہے دین مٹے حسین کا مقصد یہ ہے دین زندہ رہے دسو لوگوں مقصد کہندہ پورا ہویا بولو نا اچھی بولو حسین کا مقصد پورا ہویا ہے یزید کا پورا نہیں ہویا کیویں آسان ہو رہی ہے تو حسین کا مقصد پورا ہے اچھی بولتے ذرا سبحان اللہ مسجد مینار تو آسان کی آواز بلند ہو رہی ہے حسین کا مقصد پورا ہے نماز ہو رہی ہے ہمیں پانی پتلی ہو رہی ہے ہوتا رہی ہے مولوی تو کھلا پر ہمارا
مقصد پورا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو حسین کا مقصد پورا ہے، دین اسلام زندہ ہے تو حسین کی آمد کا مقصد پورا ہے، دسو دو ہے، ایک کا مقصد پورا ہے دوسرے کا ادھورا ہے، دسو نہ جتیا کون ہے؟ کچھ بولتا ذرا سبحان اللہ، تے حیا کون ہے؟ اپنا پوسی محقق مفکر ٹھیک کر لو، فلاس کر لو، منا پوسی یزید ہار گیا ہے، حسین جت گیا ہے، یزید کی جب مردہ باد ہے، حسین زندہ باد، یزید کا نام لمن والا کوئی نہیں، یزید کا نام لمن والا کوئی نہیں، تے حسین کا نام لمن والے مکدے ہی نہیں، سبحان اللہ، یزید کا نام لمن والا کوئی نہیں تے حسین کے نام لمن والے مکدے ہی نہیں، فرات دریا ہے وہاں پیا پانی نہ لبا لب، اس سے دو ہی بندے کھڑے، دو قسم سے بندے، ایک پیندا پیا دعا تسا ہے، حیرانی کی گل یہ ہے جڑا پیندے رہے وہ مر گئے، جڑے پیاسے رہے وہ اج بھی زندہ ہے، وہ پتہ چلیا کہ زندگی کھاون پیون کا نام نہیں، زندگی جینے رہن کا نام ہے، تسی نہیں آدھے فلانا بندہ بدت ہے پر اندروں مویا ہوا ہے، اندروں موک گیا ہے، بس بہت بدایا ہوتا، لوگوں اللہ کی قسم بڑے اتنے جیتے ہوتے جڑے مویا لیتے سینکڑوں ایسے نکلے مارتا گئے پر جیتے ہوتے، ہاں تو ہر انسان آدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں، یہ نکتہ سیکھا میں نے بلحسن سے کہ جہاں مرتی نہیں بلکہ بدن سے، چمک صورت میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے، اور لحد میں بھی یہی ہے وہ حضور رہتا ہے، اگر ہو زندہ تو دل ناصبور رہتا ہے، فرشتہ موت کا چھوتا ہے وہ بدن تیرا، تیرے وجود کے بدتر سے دور رہتا ہے، جڑے پیتے رہے او مار گئے، جڑے تسے رہے آج بھی زندہ ہے، قرآن بولیا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، پھر فرمایا سبحان اللہ کو مردہ کہنا کرنا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون، فرمایا شہداء جڑے رب دی راہ تے مارے جاویں زبان اللہ تو مردہ کہنا درکنار، دل و دماغ کبھی مردہ تصور ہی نہیں کرنا، وہ پیتے بھی ہیں اپنے مولا دے کول کھاندے بھی ہیں تو پیندے بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ حسین پورا پورا پارا دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ دسو پورا پورا خدا کی قسم میں پارا دیتا ہے، کمال کر دیتا ہے حسین۔ تاریخ آپ دے اس قربانی کے بعد تاریخ ایسی مثال پیش کرن تو عاجز اور قاصر ہے، ہر کوئی بس اسے کا ذکر کر کے زندہ بتا، اسے قربانی نو یاد کر کے اصل زندگی لینے ہیں، اس ذکری چو اسی حرارت لینے ہیں جی، اس ذکری اس کو روایت کر کے ساری قوم ایک حیات ہے، کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور جڑا جنت جمانہ دا سردار شہید ہوئے ان کی شہادت اور موت قوم کی کتنی بڑی حیات ہے۔ درویش لاہوری ڈاکٹر اقبال اس فلسفے نو ایک شعر اس بن کیتا، اقبال آتے سر ابراہیم و اسماعیل بود، کربلا کو اقبال کو لکھیا سارا فارسی ہے جس آدھر سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنی آن اجمال را تفسیر بود، سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنی آن اجمال را تفصیل بود۔ اقبال آتے نے حسین کی قربانی ابراہیم کی قربانی دا پچھلا گودا ہے، کچھ بہت ذرا سبحان اللہ مقصد سر الاسرار راز او قربانی اجمال آئی،
قربانی اس اجمال کی تفصیل بولو ذرا بولو ذرا وہ قربانی میں سمجھاوا وہ قربانی تھیوری آئی وہ قربانی تھیوری آئی یہ قربانی وہ دا پریکٹیکل ہے یہ قربانی اس قربانی دا پریکٹیکل ہے کیویں حسین قدم قدم سے پریکٹیکل دکھایا ہے اقبال آدم رمز قرآن از حسین مفتے ہیں تاکہ قرآن کی تفسیر کا سانو دسی حسین پھر ایک بات کو پوچھا گیا کہ میں آپ کے قرآن آخ تا چھوڑی ہے جو شہید زندہ ہے لیکن ایک قرآن کے ذمے آئی جو بکھایا تا صحیح شہید زندہ ہوتا کہ میں اسلام کے ذمے آئی امام حسین کے سرے ناز در کربلا ایک سرے ناز لو کے سنا ہے شام کے بازار کور کے بکھا چھڑیا جو جڑا قرآن آتی ہے شہید زندہ ہے پوائنٹ زندہ ہوتا ہے کہ حضرت زید کہتے ہیں ارکم پالا خانے سے بیٹھے سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہوئے اور ان کی منزل آئی ان اصحاب الکہف والرقیب کاروا من آیاتنا عجبا یہ مانا کہ اصحاب الکہف اور رقیب کے قصے ساری عجیب نشانیاں اس لیے حسین کے سر ناز تے آواز پئی امام حسین لوگ کے سنا کے بولے کچھ بولے اور بول کے بھی بھاگ چھڑیا کہ شہید ہے زندہ امام حسین صحابی رسول جواب دیتا ان قتلی و حملی آدم من ہاسا ٹھیک ہے او میرے مصطفیٰ کا سچا صحابی ٹھیک ہے اصحاب کاف کے واقع عجیب ہے پر میرا قتل کیتا جانا اور قتل کر کے میرے شہر میرے دیگر ڈھنڈی کے لوگ کے کھا کے دفاع پھرایا جانا اے اس تو بھی دیر عجیب ہے لیکن میں آتا ہوں نا یزیدیاں کمینیاں آپ کو تو ہین کی چاہیے لیکن یہ دے اندر بھی حسین بھی عظمت ہے سر میں زیادہ چاہے یہ دے اندر بھی حسین بھی عظمت ہے آپ کو تو نہ گستاخی کی تھی لیکن سر اتنا چمے بدے جان نیزی بھی لوگ تے سر اعلان کر دے جائی کہ میں کٹ تا گیا پر جھکے آتا نہیں کچھ بولتا ذرا سبحان اللہ پھر بھی یزیدیاں تو ہوتا نہیں بتا میں کاتا گیا پر جھکیا تھا نہیں یہی وجہ ہے دربار یزید کے اندر کس نے یزید کہتا امام زید العابدین نو میری بیعت کر نہ کرے سے تو تیرا حشر ہو سدرا تیرے والد کا ہو جائے امام صاحب دن ہوئے کہ کیوں ہو گیا کر کے لے اس آ کے تیرا والد مر گیا میں زندہ آپ نے فرمایا کمینے وہ زندہ بندہ کیوں مر گیا جی بولتا ذرا سبحان اللہ وہ تو دیندہ تو مر گیا تینوں سنائے انہوں پتا ہے تو کیوں کرنا جو حسین مر گیا ہے اکھے نہیں بیٹ وہ تو گھر کی نہیں پیا سر رہا میرے دربار پیا امام صاحب آدم کمینہ آیا اپنے سپاہیاں کو کچھ شام کے بازار ہویا کہ تو سر حسین بولے آئی نا اس نیزے کی لوگ تو دسیا کہ میں زندہ یزید آتا نہیں لوگ گھر دیا میں زندہ اس نے اتفاق دیکھو شہر شام کی جامع مسجد چبوترے تھے مسجد چڑھیا اس اذان شروع کی ادھر یزید آدھا بیٹھا حسین مر گیا ہے میں زندہ حسین مر گیا ہے میں زندہ محسن اذان دیندہ آیا دیندہ آیا دیندہ آیا یزید کی بکواس بازی کرتا آیا جس لئے محسن پہنچیا نا اشہد اللہ الہ الا اللہ تے امام صاحبہ دن یزید کمینہ جاوا کوئی بند کر اذان تا سونا وہ آدھا روٹین میٹر ہے دن میں 5 باری امدی ہے کوئی نمی گل ہے کہ ہاں نمی گل ہے اذان دے جملیاں تے اور تک آتا اذان دے کلمات تے توجہ تو دے دھیان تو دے کچھ بولتا سنا سبحان اللہ اتنا محسن آدھا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ امام صاحب آتے یزید کمینہ ذرا غور کر تیار کر اپنا دینا کھولنا تیرتی کھول ویک مسجد کے پہ آتا ہے اکھے پہ آتا ہے اکھے ویک تو صحیح شہر تیرا ہے اقتدار تیرا حکومت تیری سلطنت تیری دربار تیرا ملک تیرا سلطنت تیری مسجد تیری ہے مولوی تیرا ہے اذان سن اذان پہ جب تک تیرے نہ لگا حسین نے امام صاحب نے فرمایا یزید مسجد چبوترے تو
تسلیم ہو جا، حسین زندہ باد۔ خدا کی قسم ہے 5 ٹائم محسن حسین دی حیات دی گواہی دیتا ہے، حسین دی زندگی دی گواہی دیتا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دینا محمد اللہ دے رسول ہیں، تے کس محمد دی رسالت دی گواہی 5 ٹائم محسن دیتا ہے۔ اس محمد نے امت کو کٹھیا کر کے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین میرے جوئے میں حسین، اپنی ولادت کے لگ کے کربلا کے میدان تک حسین میرے جوئے، 10 محرم کی ظہر کے لگ کے قیامت کی صورت تک میں حسین ہی تو ہوں۔ حیا تو نہ پوچھے جدید سے وہ تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے آلودہ کمینے تیرا تاج کہاں ہے؟ زندہ ہے حسین ابن علی، زندہ رہے گا، لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کا۔ یزید 18 توے ترویا ہے، کتنے تروے؟ 18 توے ترویا ہے کمینہ، لیکن وہ دا ایک پوتر نہ لبسی، حسین کا ایک بچیا سجاد، اے آتینا کل کوثر، رب دا وعدہ تیرے بتا چھوڑے، رب دا وعدہ تیری ہارا مانا بھی کلی پچھلی کلی میں بھی چلی گئی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ حسین کا ایک عابد دیوار بچے زین العابدین، خدا دی قسم ہے جتنی زمین کے منہ کے حسینی سادات کی بہار ہے، یہ سارا حسین کا گلشن ہے، یہ سارا حسین کا گلستان ہے۔ اچھا یزید کا پتر اولے تو دنیا تو ودا کوئی وہ دی پینی مکا چھوڑی اللہ کہ جب کوئی کتا کے نائیں ودائی ہوئے تو سیر لکیں گا، کوئی کسی نے پتہ نہ لگے، وہ اپنا شجرہ ہی نہیں رسیندا، کیونکہ یزید کا پتر ہونا کہ چنگی گل ہے۔ تے جڑے حسین کے پتر ہیں وہ سینہ چوڑا کر کے رسیندے، اسی حسینی سیدان، اسی قاسمی ہیں، اسی گردیزی ہیں، حسنی یومن یا حسینی یومن، ہم تو فاطمی اولاد فاطمہ ہی ہے نا۔ رب وعدہ کیتا محبوب نرینا آتینا کل کوثر، تینوں بتا چھوڑیا ہے، کوئی تین مٹا نہیں سکتا۔ اے یزید کی بھولے جو حسین کو شہید کر کے میں رہ گیا، نہیں، یزید مٹ گیا ہے، حسین خدا کی قسم باقی ہے، بس 37 سال رہا ہے، اصل سے دائم روز چراغ مصطفی سے شرار مولوی تھے جو باطل اکبر کے روپ میں چاہیا، حق مجدد الفسانی کے روپ میں چاہیا، جو باطل راجپال کے روپ میں چاہیا تو حق علم الدین شہید کے روپ میں چاہیا، تے جو باطل گورنر کے روپ میں چاہیا تو حق ممتاز حسین قادری کے روپ میں چاہیا۔ اے باطل تے حق دا مارکا ازل تو آ رہا قیامت کہنا ہے، اور ہر قربانی دا سنٹرل پوائنٹ کربلا ہے۔ کربلا جڑا ایک درس عشق و وفا ہے، کربلا درس عشق و وفا ہے۔ کربلا تو پہلے کربلا لیا پہلے کوئی سبب لیا، اور قیامت کی صبح تک پچھلیاں ہر سبب کربلا کو جی بولتے ذرا سبحان اللہ کہتے ہر سبب کربلا کو، اور جو کردار علی کی بیٹی فاطمہ کی لخت جگر حضرت زینب کا رہا، اللہ کی قسم میں مورخین لکھ دیں کہ ایسا کردار پوری انسانیت کے اندر کسی عورت کا نہیں لیا جیسا کردار حضرت زینب کا رہا۔ جی بولتے ذرا سبحان اللہ۔ دل گردے کا کام ہے لوگوں، بڑی جمع مردی کا کام ہے جوان پھرا دا لاشا ویکھنا، معصوم بچیاں بڑیاں جانا ویکھنیاں، دل گردے کا کام ہے، لیکن زینب ڈگمگائی نہیں۔ اور حضرت زینب دی وہ تقریر جو یاد دربار یزید کی تھی، مرخین غیر مسلم مرخین بھی مثبت دائن کہ کیا یہ ایک عورت کا خطاب ہے، بادشاہ وقت میں ایک عورت کا خطاب ہے۔ حضرت زینب دا خطاب ہے جو رات دربار یزید کی تھا، جس نے شام کے بازار گزر رہا ہے نا، کسائی بکری ذبح کر رہا ہے، ذبح کرنے تو پہلے پانی پی بنتا ہے، حکم بھی ہے شریعت کا۔ حضرت زینب نے فرمایا کمینے
میں شام کے بازار ہی گزریاں کساب بکری نو ذبح کرن تو پہلے پیواری آئی تو حسین نے گھٹ پانی کا بھی نہیں چلتا. کیا تو بھی میرے نانے کی شفاعت کی امید رکھتا ہے؟ پتھر دے اوپر تحریر نقش ہو گئی آئی اترک امت قتل حسین شفاعت جلد ہی یوم الحسابی. جس امت نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر چھڑیا ہے اے امت بھی نبی کی شفاعت کی امید رکھی بیٹھی. اے امت بھی نبی کی شفاعت کی امید رکھی بیٹھی. دربار یزید جلدہ جس میں آپ کا سر پیش ہوئے یہودی راہ بیٹھا اس کو چھے کون ہے؟ کہ محمد کا بیٹا حسین ہے. کوئی توڑے نبی کا نواسے تو کیوں ہے؟ کہ آپ نے ماریا ہے یہودی کا لعنت تیرے اوپر یزیدہ. ساڑھے گرجا گھر دے اندر ساڑھے نبی حضرت عزیر کی سواری دیتا ہے کھور سم اسیوں نے نواز دعا کے ٹنگ کھلا رہا ہے. ابھی سکیت ہویا ہے ساڑھے نبی کی سواری دا کھور رہے دیتا کھور تو تسی نبی کے دل میں یہودی بھی لعنت پہنچ دی. پھر میں اس یہودی نے مقدر کو سلام کرے نا یہ دیکھو حسین کا سر راتی دے رہا ہے. آئے اس نوایا تے دعایا صاف کی تے خوشبو لائی چھتا تے حضور خواب بیٹھا فرمایا ہوں تو یہودی نہیں تو محمدی ہے اور تو ایمان کی دولت تو معلوم نہیں رہ سکتا. تم میرے نام کے سر نوایا دعایا تقریب تے عزت کی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دولت ایمان حسین ہے. حسین عشق اقبالہ دن مادریاں مرکز پرکار عشق مادریاں قافلہ سالار عشق حسین پرکار عشق کا مرکز ہے. حسین عشق دے قافلے کا سالار. حسین عشق دے قافلے کا سالار سردار خدا دی قسم سردار ہے. ایڈا بڑا سردار ہے جدی پگ جدی کسی دی پگ نہیں جدی سرداری جدی کسی دی سرداری اور لوگوں جدی شجرے دیا کسی دا شجرہ نہیں جدی خون دیا کسی دا خون نہیں جدی گوشت دیا کسی دا گوشت نہیں جدی پوست دیا کسی دا پوست نہیں جڑا تانیوں پیٹیوں نانکیوں تدکیوں اونچا بھی ہے اعلیٰ بھی ہے حرفہ بھی ہے بے مثال بھی ہے. حسین بے نظیر ہے حسین بے مثال ہے حسین بے مثال ہے. قیامت کی صبح تک مسلمان کا مسلمان ہے کافر بھی خدا کی قسم ہے حسین کو سلام پہ پیش کرے. ہر زبان کا شاعر ہوتا جو بھی مذہب ہے وہ دا فکر نظریہ جو بھی ہوئے وہ بھی جاتا ہے کہ اگر حسین بھارت میں اتارا جاتا کہ حسین اگر بھارت کے وچ ہوندا اسی دی پوجا کریا جی بھگوان دی کرنے ہندو کیا تے یہودی عیسائی کیا سارے حسین کے دامن دے اندر پناہ لیندے پے کیونکہ پتہ ہے کہ غیرت کا دعا نام حسین ہے حمیت کا دعا نام بولو نا حسین ہے عشق کا دعا نام حسین ہے امانت دیانت صداقت شرافت جرامت شجاعت سخاوت دلیری بہادری کا دوسرا نام حسین. آج لوگ سارے کوشش کر رہے ہیں کہ دامن تسی پناہ لئیے لیکن نہیں دیکھنے والے بڑا دیکھ لیں گے تارنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.